بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ناسخ اور منسوخ کی معرفت حاصل کرنا۔ تو یہ شاہ صاحب کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے نام سے ہے، جس میں فصل ثانی ہے فی معرفت الناسخ والمنسوخ، کہ ناسخ اور منسوخ کی معرفت کے بارے میں۔ ناسخ اور منسوخ مفسرین کے نزدیک بہت اہم ٹاپک ہے، جو مفسر کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی معرفت بھی، اس کی پہچان، اس کا جاننا اور یہ علم سیکھنا۔ بہرحال شاہ صاحب فرماتے ہیں من الموادع الصعبہ فی فن التفسیر، کہ فن تفسیر میں ان مشکل مقامات سے التی ساحتہا واسعۃ جدا، جن کا میدان بہت وسیع ہے، فاختلاف فیہا کثیر، اور اس میں اختلافات کثیر ہیں۔ تو وہ ان میں سے ایک میدان جو ہے وہ یہ ہے، کیا؟ معرفت الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ کی پہچان۔ اب اس کا میدان وسیع ہے اور اس میں کثیر اختلافات ہیں، تو اس کی وجہ بھی ہوگی کچھ، تو اس کی وجہ ہے آگے بیان کرتے ہیں۔ وَمِنْ أَقْوَى الْوُجُوهِ الصَّعْبَةِ اختلاف اصطلاح المتقدمین والمتاخرین، اور دشواری کی قوی وجہ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا اختلاف ہے، یعنی کہ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا اختلاف ہے کہ متقدمین نسخ کا معنی کیا لیتے ہیں اور متاخرین کیا لیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں النسخ عند المتقدمین، متقدمین کے نزدیک نسخ کا معنی، کہ نسخ وہ کس معنی میں یوز کرتے ہیں۔ تو وما علم فی هذا الباب من استقراء کلام الصحابہ والتابعین انہم كانوا یستعملون النسخ بإزاء المعنی معنی اللغوی، فرماتے ہیں اور اس باب میں صحابہ و تابعین کے کلام کا استقراء سے معلوم کیا گیا ہے، جو لوگ لفظ نسخ، کہ وہ لوگ لفظ نسخ کو معنی لغوی کے بالمقابل استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ معنی کیا تھا؟ الذی ہوا، وہ جو معنی استعمال کرتے تھے وہ یہ ہے، ازالۃ شیء بشیء، کہ ایک شے کے ذریعے سے دوسری کسی چیز کا زائل کرنا، لا بإزاء مصطلح الاصولین، اور اصولین کے نزدیک یہ مصطلح یعنی کہ یہ اصطلاح قابل قبول نہیں ہے۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں فمعنى النسخ عندهم، تو نسخ کا معنی جو متقدمین لیتے تھے، انہوں نے کچھ اپنے اسٹیٹمنٹ بنائی کہ یہ اگر اس میں پایا جائے گا تو وہ آیت ناسخ اور منسوخ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں سے پہلی فرماتے ہیں، پہلی بات، پہلا اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ازالۃ بعض الاوصاف من الآیہ بآیۃ اخری، کہ ایک آیت کے بعض اوصاف سے دوسری آیت کو زائل کرنا، یہ نمبر ایک ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری فرماتے ہیں اما بانتہائی مدت العمل، کہ مدت عمل کی انتہا کے ذریعے، یعنی کہ ایک کام تھا اس کی انتہا تھی، مدت عمل تھی۔ اب اس کی مثال قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں یعنی کہ زنا کر لیں، ان پر اپنوں میں سے چار مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے راستہ بنا دے، یعنی کہ کوئی اور حکم لائے۔ تو اس کا مدت عمل پوری ہوئی کب؟ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ آیت نمبر 2 میں سورہ نور کی، جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ پہلے ان کی سزا مدت عمل کیا تھی کہ انہیں گھر میں بند کر دو، اور آگے فرمایا یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، یعنی کہ کوئی حکم لائے۔ تو بعد میں حکم آ گیا کہ جو زنا کرنے والی ہے اور زنا کرنے والا ہے انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں
او بالصرف الکلام عن المعنى المتبادر الى غیر المتبادر، کہ ظاہری مفہوم کو کسی اور مفہوم کی طرف پھیرنے، کلام کے پھیرنے سے بھی نسخ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اب اس کی مثال قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ ابھی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام سفید اور کالا دھاگا لے کر تشریف فرما ہو گئے کہ یہ کب ایک دوسرے سے جدا ہوگا۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا من الفجر، تو یہ اس نے متبادر معنی کہ جب یہ قرآن پاک کی آیت میں آیا من الفجر، فجر سے، تو یہ متبادر معنی کے احتمال کو اس نے ختم کر دیا۔ ان کے پیچھے جو ڈورے کی باتیں چل رہی تھیں، اس نے اس میں جو احتمال ہو رہا تھا متبادر معنی کا، جو معنی سمجھ میں نہ آئے اس کا احتمال ہو رہا تھا، تو اس نے من الفجر نے آ کر اس احتمال کو ختم کر دیا، تو یہ متقدمین کے نزدیک من الفجر جو ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں بیان کون قید من القیود اتفاقیاً، قیود میں سے کسی قید کے اتفاقی ہونا۔ کوئی قید لگی ہوئی تھی، اب جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہو جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ تو یہاں پر وہ بیٹیوں سے روکا گیا، اعتراض کرنے کی کہا گیا کہ جو بیویوں کی گود میں ہیں اور جو ان سے ہی ہیں جن سے ہم بستری ہو چکی۔ پھر آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی آیت میں، پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں پر اگر یہ قید جو اوپر بیان کی گئی کہ جو ان کی گود میں ہے ان سے تم نے ہم بستری کر لی ہے، یہ جو قید بیان کی گئی ہے، اگر یہ احترازی ہوتی تو جو آگے بیان کی گئی، آگے مذکورہ صورت میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا پھر، اور اس کا تذکرہ ضروری تھا پھر، اگر یہ بات احترازی ہوتی کہ جو ان کی گود میں ہے، اگر یہ بات بچنے والی ہوتی، احترازی صورت ہوتی، تو یہ آگے بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ جو دوسری والی بات ہے کہ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو، یہ متقدمین کے نزدیک ناسخ ہے، اور اوپر والی بات اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے ہم بستری کی ہو، یہ والی بات منسوخ متقدمین کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں تخصیص و عام کا خاص کرنا یا عام کا خاص ہونا۔ تو اس کی مثال کہ کوئی حکم قرآن مجید میں پہلے تھا عام، اس کے بعد پھر وہ خاص ہو گیا، تو اس کی مثال قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہاں پہ بات ہوئی کہ جو تم عمل کرتے ہو اور جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں کا حساب تم سے لے گا۔ کہ اب دل میں خیال آنا یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا، وہ خیال آ جاتا ہے تو یہ مسئلہ بن جاتا۔ پھر اسی وجہ سے آگے قرآن مجید میں، اسی لیے قرآن مجید میں آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کہ جتنا انسان اس بات کا مکلف ہوتا ہے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتا ہے، ایکسٹرا نہیں ہوتا۔ تو جو دل میں ارادہ آتا ہے اگر اس کا بندہ ارتکاب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو دوسری والی بات ہے 286 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 جس کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، تو یہ پیچھے والی بات کے لیے ناسخ ہو گئی متقدمین کے نزدیک۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیان الفارق بین النصوص وما قیس علیہ ظاہراً،
نصوص کے درمیان فرق بیان کرنا جسے بظاہر پر قیاس کیا گیا ہو۔ اب اس کی مثال قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوئی ایسا حکم نافذ نہیں فرمایا تھا کہ وہ ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر دور جاہلیت میں اپنے بتوں کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے، ہدیہ کر دیتے، یعنی کہ جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، نہ ان سے کوئی کام لیتے تھے اور نہ ان کا استعمال کرتے تھے، نہ ان سے دودھ لیتے تھے۔ تو وہ اس کو نذرانہ سمجھتے تھے اپنے بتوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس حکم کے لیے متقدمین کے نزدیک اس حکم کے لیے، اس دور جہالت کی بات کے لیے یہ آیت مبارکہ ناسخ بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نافذ نہ فرمایا۔ اس کے بعد آگے شاہ صاحب نے فرمایا کہ او ازالت عادت الجاہلیہ، اور عادت جاہلیہ کو زائل کرنا۔ اب اس کی یعنی کہ دور جاہلیت میں کوئی رسوم رواج تھے جن کا اب کی شریعت میں ہونا درست نہیں ہے، تو اس کا رد کرنے کے لیے اس کی مثال پہلے کے زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح کیا کرتے تھے، نکاح کر لیا کرتے تھے، ان کے نزدیک یہ بات وہ درست سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حکم کے ناسخ ہونے کے لیے متقدمین کے نزدیک اس حکم کے لیے یہ بات ناسخ ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 22 میں، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ پچھلی جاہلت کی رسوم، یہ جو رسم تھی کہ وہ اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد فرما دیا اور یہ متقدمین کے نزدیک ناسخ ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا آگے او ازالت الشریعت السابقہ، کہ سابقہ شریعت کا زائل کرنا، یعنی کہ پہلے کی شریعت میں کچھ حکم تھا پھر اس کا ختم کرنا۔ تو اس کی مثال پہلے کے قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتل عمد کی سزا جو ہے وہ صرف اور صرف قصاص ہوا کرتی تھی، لیکن جب شریعت محمدی علیہ السلام آئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں کہ ناسخ، یہ آیت جو ہے وہ ناسخ بنی متقدمین کے نزدیک اس بات کے لیے کہ قتل عمد کے لیے جو سزا جو ہے صرف قصاص ہے۔ کیا ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی کہ قتل عمد اگر کسی سے ہو جائے تو اس کے لیے کچھ آپشنز شریعت محمدی علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کے لیے صرف سزا تھی، وہ بھی قصاص یعنی کہ بدلہ، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے معافی بھی ہے، قصاص بھی ہے، چاہے تو اس کے جو اہل خانہ ہیں وہ دیت بھی لے سکتے ہیں۔ اس بہرحال شاہ صاحب فرماتے ہیں فَتَّسْعُ بَابِ النَّسْخِ عِنْدَهُمْ، تو یہ جو متقدمین نے اسٹیٹمنٹس بیان کی ہیں کہ ان وجوہات سے نسخ ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے تو نسخ کا باب جو ہے وہ بہت اس نے وسعت اختیار کر لی۔ وَكَثُرَ جُولَانُ الْعَقْلِ هُنَالِكَ، اور اس کی وجہ سے عقل کی دوڑ جو ہے وہ قصیر ہو گئی۔ وَاتَّسِعَتْ دَائِرَةُ الاختلاف، اور دائرہ اختلاف نے بھی وسعت اختیار کر لی۔ وَلِهَذَا بَلَغَ عَدَدُ الْآيَاتِ الْمَنْسُوخَةِ، آیات المنسوخات 500، تو ان کی جو باتیں بتائیں انہوں نے، اس کی وجہ سے تعداد آیت منسوخہ وہ 500 تک پہنچ گئی۔ وَإِن تَأَمُّلَتْ مُتَعَمَّقًا فَهِيَ غَيْرُ محصورہ، تو اگر اس میں غور کیا جائے اور اس میں اور گہرائی میں جایا جائے تو یہ 500 سے بھی ابو ہو جائیں گی، یعنی کہ غیر محدود ہو جائیں گی، لا محدود، غیر محصور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شاہ سے فرماتے ہیں اما المنسوخ باصطلاح متاخرین، متاخرین کے اصطلاح کے ذریعے منسوخ
یعنی متاخرین جو اصطلاح یوز کرتے ہیں. اب اس کے حاشی نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے وَهُوَ رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا مِنْهُ مُتَقَدِّمًا بِحُكْمٍ مِنْهُ متأخر، کہ شارع کا متأخر حکم کے ذریعے متقدم حکم کو اٹھا لینا، یعنی کہ ختم کر دینا، کہ پرانے حکم کو نئے حکم کے ذریعے سے ختم کر دینا. اب شاہ صاحب فرماتے ہیں عدد قلیل، متاخرین کی جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس وجہ سے نسخ ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک منسوخہ تعداد آیت کی تعداد جو ہے وہ بہت قلیل ہے. لا سیما بحسب ما اخترنا من التوجیہ، کہ بالخصوص اس توجیہ کے مطابق جسے ہم نے اختیار کیا. وقد ذکر الشیخ جلال الدین سیوطی فی کتابہ الاتقان ما قررہ بعض العلماء بتقریر مبسوط مناسب، کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاتقان میں جو تقریر کے ساتھ بیان فرمایا ہے بعض علماء کی اسٹیٹمنٹ، وہ مناسب انداز میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں پھر وہ انہوں نے لکھی ہے. پھر ثم حرر المنسوخ حسب الرأی المتاخرین فعدہ قریبا من 20 آیت موافقا لرأی الشیخ ابن العربی. تو جو جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اتقان میں جو ذکر فرمائے بعض علماء کی تقریر، تو پھر انہوں نے منسوخ آیتوں کو تحریر فرمایا متاخرین کی رائے کے مطابق، جس کی تعداد جو 20 ہے، اور یہ 20 والی رائے جو ہے وہ موافق ہے ابن العربی علیہ الرحمہ کی رائے کے موافق ہے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں للفقیر فی اکثر تلک العشرین نظر، کہ اس فقیر یعنی کہ میرے نزدیک جو ابن العربی نے 20 آیاتیں لکھی ہیں ان میں سے بھی کچھ آیات جو ہیں وہ ہیں منسوخہ، باقی آیات جو ہیں اس میں میرے نزدیک نظر ہے، یعنی کہ اس میں کلام ہے. اللہ پاک ہمیں دارین کی سعادت عطا فرمائے.